हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इस साल अब तक जो बड़े बड़े और हेवी हेवी बॉडी बिल्डर्स हैं, जो मुकाबला कर भी चुके हैं और करने वाले भी हैं, कि भाई कौन सबसे ज़्यादा हेवी है, किसने ज़्यादा गेंस करे हैं और कौन करने वाला है। तो सबसे पहले जिस तरह आप देख सकते हैं, सैमसन डोडा जो मिस्टर ओलंपिया है, सारों को पता है। आनंद क्लासिक हार चुके हैं, मगर फिर भी इनका साइज जो है वो नो डाउट सबसे ज़्यादा, मतलब है कि बड़ा, चौड़ा और एक जाइजेंटिक किस्म का एक साइज है इनके पास, जिसकी वजह से मिस्टर ओलंपिया ये जीत चुके थे। फिर दूसरे बॉडी बिल्डर्स ने इनका, मेरे ख्याल में इनका जो राज है वो पकड़ लिया था कि भाई साइज इस साल लोग देख रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कई जगहों पर ये गेस्ट पोजिंग, ब्राज़ील में गए थे रिसेंटली मिस्टर आर्नल्ड क्लासिक के बाद, गेस्ट पोजिंग करते हुए आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल में आर्नल्ड क्लासिक में इन्होंने वो वाली कंडीशनिंग नहीं लेकर आए थे, या जो लेकर आए थे वो उतनी शार्प नहीं थी। मुझे लग रहा था कि ये वो बहुत लाइट ले लिया था, टू बी ऑनेस्ट, मिस्टर ओलंपिया के बाद इस मुकाबले को, तभी तो ये हार गए थे। बट इनका साइज़ आप चेक कर लें, अगर इस साइज़ में से ये शार्पनेस लेकर आए, प्रॉपर शार्प, मतलब जो कि एक बॉडी बिल्डर को चाहिए, ये वाली शार्पनेस नहीं, जो मिस्टर ओलंपिया से भी ज़्यादा शार्पनेस लेकर आए, तो ये डेफिनेटली अगला मिस्टर ओलंपिया भी जीत सकते हैं। साइज़ की इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लकी हैं अभी तक इन्होंने जितना साइज़ गेन करा है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर कर लेते हैं लेट सपोज और भी साइज़ गेन, तो मेरे ख्याल में इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। बट जिस तरह डेरेक ने इनको पकड़ लिया और भाई अपना टाइटल एक किस्म का वापस ले लिया, तो इनको फिर सोचना होगा सीरियसली कि भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ। भाई आनंद क्लासिक में जो एक जीता जिताया टाइटल था, इतने बड़े पैसे थे, वो हार गया हूँ। तो इनको मेरे ख्याल में सीरियसली अपने जो प्रिपरेशन है उसके बारे में सोचना चाहिए और थोड़ा सा सीरियस ले लेना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम डेरेक का। डेरेक लंसफोर्ड जो थे वो मिस्टर ओलंपिया में बहुत ज़्यादा हैवी आए थे, अगर आप लोगों को याद हो। हैवी और थिक तो आए हुए थे, मगर कंडीशनिंग सेपरेशन वो वाली नहीं थी जो कि ज़रूरत थी इनको, और उस वजह से वो ये दूसरी से नहीं बल्कि तीसरी पोजीशन पे चले गए थे। और इस मेरे ख्याल में इस चीज़ को इन्होंने समझ लिया था, बांप लिया था, और जाकर 2-3 महीने मेहनत करके आर्नल्ड क्लासिक में एक किस्म का जो एक रिवेंज था या रिडम्पशन आप कह सकते हैं इसको, वो वापस एक किस्म की वो जो एक सैडनेस थी या खफगी थी वो ख़त्म करने के लिए काफ़ी था कि भाई चलो डायरेक्ट ने सैमसन डोडा को हरा दिया तो एक किस्म का मिस्टर ओलंपिया मैं वापस बन गया हूँ। इनसाइड द माइंड ओरिजिनली तो नहीं, बट साइज़ अगर आप इनका चेक कर लें, ये देखें, ये उससे पहले जब उसमें आए थे, आर्नल्ड क्लासिक में आए थे, इतने शार्प आए थे आप देख सकते हो। और अगर आप कंपेयर कर ले इनको मिस्टर ओलंपिया के साथ, तो मिस्टर ओलंपिया में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बॉडी बिल्डर है ही नहीं कंपेरेटिवली। आप इनकी शार्पनेस आप चेक कर ले, बैक तो इनके बारे में बात ही नहीं करेंगे, हैमस्ट्रिंग आप चेक कर ले, इनके थाइस चेक कर ले, अपर बॉडी चेक कर ले, मिडिल सेक्शन चेक कर ले, सो बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहे हैं। और भी हैवी हो सकते हैं। बैक तो मेरे ख्याल में इनका जो है ना, उस पर तो काम करना छोड़ ही दे तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया इनका बैक। बट ही इज़ लुकिंग अमेजिंग। अब देखना ये पड़ेगा कि ये अगला क्या कदम उठाते हैं, और भी हैवी होके आते हैं या क्या करते हैं। मेरे ख्याल में इनको ये राज तो पता लग गया कि भाई शार्प ही आना है। मैंने साइज़ मेरे पास ऑलमोस्ट सही है, मेरे पास ठीक ठाक साइज़ है। इससे ज़्यादा साइज़ ये गेन करेंगे क्योंकि कद छोटा है तो अजीब लगेंगे, मगर क्या पता और भी अच्छा लगने लग जाए। यानी देखने में क्या हर्ज है, लेट्स ट्राई, व्हाई नॉट। इसके बाद बात करेंगे हम निक वॉकर की। देखिए, निक वॉकर ने 2 साल छुट्टी कर ली या स्किप कर लिए या जो भी कह सकते हो आप इसको, बट इन्होंने भी ठीक ठाक साइज गेन किया। और मेरे ख्याल में ये अब सीरियस दिखने लगे और सोचने लगे, क्योंकि लोगों ने इनको फिर बहुत मजाक उड़ाया कि भाई तुम बातें तो बहुत करते हो, ये आप रिसेंटली, ये इनकी रिसेंट तस्वीरें, ठीक है ना। सो बातें बहुत करते हो, मगर लगता नहीं है कि तुम मिस्टर ओलंपिया के जो टाइटल है टॉप 5 में भी तुम आ सकते हो। तो रिसेंटली इन्होंने ये जवाब दिया है। देखे, थाइज में इन्होंने ठीक ठाक गेन करा है। शोल्डर मुझे थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे, टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे चेस्ट और शोल्डर,
آل دو کہ آرمز ان کے بہت خوبصورت ہے. مڈل سیکشن تھوڑا سا آف ہے. بیک جو ہے یہ زیادہ دکھاتے نہیں ہیں, بیک دیکھنا پڑے گا. شارپنس کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ان کو اپنے چیسٹ اور مڈل سیکشن پہ زیادہ محنت کر لینی چاہیے, اور شولڈر پہ, اور شارپنس اور شارپ آئیں گے تو میرے خیال میں اور بھی اچھا دکھیں گے. یہ مجھے لگتا ہے. ان کو ڈیفینیٹلی سائز کی ضرورت تھی, انہوں نے ٹھیک ٹھاک سائز گین کرا ہے. فی الحال تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں انہوں نے اپنے آپ کو ایک قسم کا کنٹینڈر تو شو کر دیا ہے, اور سائز بھی زبردست قسم کا گین کر لیا ہے. بٹ دیکھنا پڑے گا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ان کا مقابلہ ہوگا ریسنٹلی, یہ دیکھیں آپ بیک ان کا دیکھ لیں, بہت تھک ہے اور بہت ہی مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ڈینسٹی اس میں ہے, مگر شارپ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا شارپ ہے. جب شارپنیس آئے گی نا پھر پتہ لگے گا. ایک اور ہیوی باڈی بلڈر کی بات کریں گے ہم, گڈ ویٹو کی. گڈ ویٹو کے پچھلے سال بھی بہت زیادہ چرچے ہو رہے تھے کہ بھائی بہت ہیوی ہے, بہت ہے, وہ ہے, مگر بیچارہ ایک نمبر 2 نمبر سے ہارتا ہوا, مطلب ہے کہ وہ ایک پوزیشن سے ہارتا ہوا کوالیفائی نہیں کر سکا. بٹ اس کے بعد انہوں نے آف لیا, ریسٹ کیا اور اپنے سائز پہ کام کیا. سائز ان کے پاس آلریڈی بہت زبردست تھی. اب یہ آپ ریسنٹ ان کا دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے تھوڑی بہت اپڈیٹ شیئر کی ہیں. فی الحال تو اکیلے میں بہت ہی ہیوی نظر آ رہے ہیں, جو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بیلنس بھی نظر آ رہے ہیں. ان کا بیک بہت اچھا ہے, مڈل سیکشن بہت اچھا ہے, تھائز تو انکریڈیبل ہیں. اب بیک اور ان کا جو پروپورشن ہوگا, ان کا ٹوٹل مطلب ہے کہ بیلنس کس طرح آئے گا. پلس جب یہ دیکھیں اکیلے میں اگر آپ کسی باڈی بلڈر کو چیک کر لو نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی ہے بھائی, اس کے علاوہ کوئی اور باڈی بلڈر ہے ہی نہیں دنیا میں. مگر آپ جب دوسرے باڈی بلڈر کے ساتھ آپ ان کو سٹیج پہ دیکھتے ہو نا, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ دونوں میں فرق کیا ہے. ان کا میرے خیال میں آرمز جو ہے نا, اسپیشلی ٹرائسیپس, تھوڑے سے مجھے عجیب سے لگ رہے ہیں. آپ کو بھی شاید محسوس ہو رہا ہے. بیک ان کا چیک کر لے, بیک ہے مگر اتنا تھک نہیں ہے. میرے خیال میں بیک میں تھوڑی سی تھکنس کی ضرورت ہے اور شارپنس کی ضرورت ہے. آبویسلی آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو بیک کے ہیمسٹرنگز ہیں ان میں بھی تھوڑی سی ان کو شارپنس لے کر آنی چاہیے, اور تھوڑا سا ورک آؤٹ ایکسٹرا کر لینا چاہیے. ادروائز مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی بیلنس ہے. ٹو بی آنیسٹ, بیلنس میں ان کی کوئی بات نہیں کروں گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بیلنس بہت ہی بڑھیا ہے, بہت ہی زبردست ہے. اور اس سال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی کوالیفائی کر جائیں گے, اور اگر کوالیفائی کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ نیکسٹ لیول پر چلے جائیں گے. بیک, ہیمسٹرنگ, یہ 2 چیزیں, اور ٹرائسیپ پہ تھوڑا سا ایکسٹرا ورک آؤٹ کر لے تو یہ بندہ مطلب ہے کہ تاریخ رقم کر سکتا ہے, اور اولمپیا میں جو ہے نا ایک اچھی پوزیشن لے سکتا ہے. ویسلی ویسر جو ہے وہ کلاسک باڈی بلڈر ہے. آپ سونوں کو پتہ ہے پچھلے سال آرنولڈ کلاسک جیت چکے تھے. بہت ہی خوبصورت باڈی بلڈر ہے, ان کا بڑا نام چل رہا تھا. ان کا مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے, اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ تھائز کا ہے. اپر باڈی بہت خوبصورت ہے, بہت ہی اچھی ہے. سائز آلریڈی ان کو چاہیے, سائز انہوں نے گین بھی کر لیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ریسنٹ ان کی فوٹوز ہیں, کافی اچھا سائز گین کیا ہے. شولڈر, آرمز, چیسٹ اور مڈل سیکشن ان کا بہت اچھا ہے. بیک بھی کمپیریٹیولی بہت ہی اچھا ہے. بٹ مسئلہ جو ان کا آتا ہے نا, وہ تھائز پہ آ جاتا ہے. تھائز ان کے بہت ہی زیادہ کمزور ہے, اور یوں لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ مسٹر اولمپیا لیول کے تھائز ہیں. اور ان کو کافی میرے خیال میں پچھلے سال سے لوگ یہی کہتے آ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے تھائز پہ کام کرے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں, مگر ہم کو دکھ نہیں رہا ہے. سمپل بات یہ ہے, تھائز ان کے بہت ہی زیادہ ویک پوائنٹ ہے. ان کا جو ہے سب سے ویک پوائنٹ ان کا تھائز ہے, اور ان کو میرے خیال میں زیادہ ورک آؤٹ اپنے تھائز پہ کر لینا چاہیے. اور جب تک ان کے تھائز کے جو سائز ہے وہ اپر باڈی کے ساتھ میچ نہیں کرے گا, دیکھ سکتے ہیں آپ, اپر باڈی آپ چیک کر لیں, تھائز کو چیک کر لیں, شارپنس کی بات ہی نہ کریں, ان کا سائز چاہیے. میرے خیال میں تب تک ان کو یہ خواب جو ہیں یہ ادھوری رہیں گے کہ یہ کبھی مسٹر اولمپیا کے کلاسک کے چیمپئن بن سکیں گے. مجھے نہیں لگتا, یہ میرا پرسنل ماننا ہے. آخر میں مائیکل پریزو کی بات کریں گے. یہ ایک اور ہیوی باڈی بلڈر ہے, اور یہ واپس آ رہے ہیں اپنے سرجری سے, اور یہ وہ والا ہاتھ ہے جس پہ ان کی سرجری ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اور بھی گین کرنا چاہتا, سرجری سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں اور بھی گین کر لینا چاہتا ہوں, مگر میرے ہاتھ کا مسئلہ ہے, شولڈر کا مسئلہ ہے, اس لیے نہیں کر پاتا ہوں.
اور یہ انہوں نے ریسنٹ اپڈیٹ شیئر کی ہیں. آپ آبویسلی ان کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. وہ کمپیریٹیولی اتنا ہیوی نہیں ہے جتنا کہ لیفٹ شولڈر ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پہ سرجری ہوئی تھی اور میرے خیال میں ڈیفینیٹلی اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. بٹ ہی از سو ہیوی، ہی از ویری ہیوی باڈی بلڈر، اور بہت خوبصورت بھی دکھتے ہیں. تھوڑا سا ان کا پوزنگ کا مسئلہ ہے. اب یہ سائز بھی گین کریں گے تو میرے خیال میں اور بھی خوبصورت دیکھیں گے. دیکھتے ہیں کہ اس سال کون ان میں سے کوالیفائی کرتا ہے. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر مسٹر اولمپیا میں ان میں سے کون سا باڈی بلڈر جیت پاتا ہے. آپ لوگوں کو ان ساروں میں جو ہیں کون سا اچھا لگتا ہے؟ کون سا باڈی بلڈر آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کون سمجھتے ہیں کہ کون جیتے گا یہ مقابلہ اس سال؟